دعا کا اثر۔ تحریر بائے محمد علی۔ ریحان ایک بہت ہی نیک اور سمجھدار لڑکا تھا، پڑھائی لکھائی میں دل لگانے والا اور اپنے بزرگوں کی اطاعت اور عزت کرنے والا۔ ریحان جس گاؤں میں رہتا تھا وہ گندم کی فصل کے حوالے سے بہت مشہور تھا، پر اس بار پورا سال بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے زمین فصل کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ ریحان اپنے بزرگوں اور گاؤں کے دوسرے لوگوں کے منہ سے گندم کی فصل کے حوالے سے پریشانی کی باتیں سنتا رہتا تھا۔ ایک دن ریحان کے ابو اس کی امی سے بات کر رہے تھے کہ گھر کی مرمت کے لیے انہوں نے جو قرض لیا تھا اور فصل کی کٹائی پر ادائیگی کا وعدہ کیا تھا، پر بارشیں نہ ہونے سے تو اچھی فصل کی کوئی امید ہی نہیں۔ ریحان کے ابو قرض کی ادائیگی کے لیے بہت پریشان تھے۔ ریحان اپنے ابو سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ وہ ان کی پریشانی کا سن کر بہت پریشان ہو گیا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنے ابو کی پریشانی دور کرنے کے لیے کیا کرے۔ اسی پریشانی میں وہ قرآن پاک کا سبق پڑھنے مسجد چلا گیا۔ مولوی صاحب نے سبق سنتے ہوئے ریحان کی بے دھیانی خاص طور پر محسوس کی۔ چھٹی کے بعد جب سب بچے جا رہے تھے تو مولوی صاحب نے ریحان کو روک لیا۔ سب بچوں کے جانے کے بعد مولوی صاحب نے ریحان سے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، آج تم کس سوچ میں گم تھے؟ ریحان نے ان کو ساری بات بتائی۔ مولوی صاحب شفقت سے مسکرائے اور بولے، میں خوش ہوا کہ تم اپنے ابو کی پریشانی پر ان کے لیے اتنے پریشان ہو گئے۔ تم ایک اچھے بچے ہو۔ ریحان بولا کہ مولوی صاحب میں کیسے اپنے ابو کی پریشانی دور کروں؟ مولوی صاحب نے کہا، بیٹا انسان کی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ خود سے کچھ کر سکے۔ جو رب آزمائش میں ڈالتا ہے وہی اس کا حل بھی نکالتا ہے۔ ریحان بیٹا تم اللہ سے اپنی پریشانی کا حل مانگو اور پورے یقین سے مانگو، اللہ اپنے بندوں کی ضرور سنتا ہے۔ مولوی صاحب سے بات کر کے ریحان بہت خوش ہو گیا۔ رات سونے سے پہلے ریحان نے امی سے کہا کہ صبح اسے نماز کے لیے ضرور جگائیں۔ صبح اس نے دل لگا کر نماز پڑھی اور پورے خلوص سے اللہ سے اپنے ابو کی پریشانی کے لیے دعا مانگی اور بارش کا انتظار کرنے لگا۔ پورا دن گزر گیا پر بارش نہ ہوئی، پر ریحان ہر روز لگاتار نماز ادا کرتا رہا اور دعا مانگتا رہا۔ کافی دن گزر گئے تو ریحان ایک بار پھر مولوی صاحب کے سامنے اپنی پریشانی لے کر گیا۔ مولوی صاحب بولے، ریحان بیٹا اپنا یقین ٹوٹنے مت دینا۔ بعض اوقات اللہ کو اپنے بندوں کا مانگنے کا انداز اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ بار بار مانگے۔ اگلی صبح ریحان پھر پورے دل سے نماز کے لیے کھڑا ہوا اور نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ پیارے اللہ میاں جی، مجھے معلوم ہے آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں ہمیشہ آپ سے ایسے ہی اپنے دل کی باتیں کرتا رہوں۔ اللہ میاں جی، میں اپنے ابو کے لیے بہت پریشان ہوں۔ اگر اس سال ہماری گندم کی فصل اچھی نہ ہوئی تو میرے ابو اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکیں گے۔ اللہ میاں جی، آپ تو اپنے بندوں کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں نا، پلیز میری یہ دعا پوری کر دیں، بارش برسا دیں، میں ہمیشہ آپ کا اچھا بندہ بن کر رہوں گا۔ ابھی ریحان نے ہاتھ چہرے سے ہٹائے نہیں تھے کہ اس چھوٹے سے گاؤں کے چاروں طرف گہرے کالے بادل آ گئے تھے۔ ریحان ڈر کر باہر نکلا اور کالے بادلوں کو دیکھ کر خوشی سے اپنے امی ابو کو آوازیں لگائیں، امی ابو ادھر آئیں، دیکھیں میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ پیارے اللہ میاں جی، آپ کا بہت شکریہ۔ چھم چھم برستی بارش میں زمین پر امی ابو اور آسمان پر فرشتے اللہ کے اس ننھے بندے کی پہلی دعا کی
اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا، اس کا نام عبد الرحمن تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے، تینوں اپنے والد سے بہت محبت کرتے تھے۔ عبد الرحمن بھی ان بیٹوں سے بہت محبت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ عبد الرحمن نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور ان کو ایک ایک سیب دیا اور کہا کہ اس سیب کو ایسی جگہ جا کر کھاؤ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ جو ایسا کرنے میں کامیاب ہو گیا میں اسے انعام دوں گا۔ تینوں بیٹے والد کو اللہ حافظ کہہ کر اور ان کی دعائیں لے کر گھر سے نکلے۔ دوسرے دن عبد الرحمن نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور باری باری سب سے پوچھا۔ سب سے پہلے اپنے بڑے بیٹے سے پوچھا، کیا تم نے اس کو ایسی جگہ کھایا جہاں تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا؟ بڑے بیٹے نے جواب دیا، الحمدللہ ابا جان، میں نے وہ سیب ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کھایا جہاں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ پھر عبد الرحمن نے اپنے دوسرے بیٹے سے پوچھا، تم بتاؤ تم نے کہاں بیٹھ کر کھایا؟ دوسرا بیٹا بولا، ابا جان میں نے وہ سیب گھر میں بند ہو کر کھایا اور مجھے یقین ہے وہاں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ عبد الرحمن نے پھر اپنے تیسرے بیٹے سے پوچھا، سلیم تم نے کہاں جا کر کھایا؟ چھوٹے بیٹے سلیم نے کہا، ابا جان میں نے کتاب اسماء حسنی میں پڑھا اللہ ہر ایک کو ہر حال میں دیکھنے والا ہے۔ پھر میں نے بہت سوچا اور بہت تلاش کیا لیکن مجھے کوئی ایسی جگہ نہ ملی جہاں میرا اللہ مجھے نہ دیکھ رہا ہو۔ اللہ تو ہر جگہ دیکھ سکتا ہے، اس لیے یہ سیب میں ایسا کا ایسا ہی واپس لے آیا ہوں۔ عبد الرحمن اپنے چھوٹے بیٹے کی اس عقل مندی پر بہت خوش ہوا اور اس کو انعام دیا۔ پھر عبد الرحمن نے اپنے بیٹوں سے کہا، میرے پیارے بیٹوں، بے شک اللہ ہم سب کو ہر وقت اور ہر جگہ دیکھ رہا ہے اور جو خیالات ہمارے دل میں آتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے، یعنی دلوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی۔ اللہ کی نافرمانی سے ہر وقت بچو اور اللہ کے سارے احکامات پر عمل کرو، جس پر اللہ تم سے راضی ہو جائے گا اور تمہیں دنیا میں راحت سکون عطا فرمائے گا اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ ایک بار اکبر اور بیربل شکار پہ جا رہے ہوتے ہیں اور اکبر کا انگوٹھا کٹ جاتا ہے تلوار نکالتے ٹائم۔ وہ بوکھلا جاتا ہے، چیخنے چلانے لگ جاتا ہے، کہتا ہے سپاہیوں جلدی جاؤ، جا کر کے وید کو بلا کر کے لاؤ، دیکھو میرا انگوٹھا کٹ گیا، دیکھو میری کیا حالت ہو گئی۔ ادھر سے بیربل آتا ہے ہنستا ہوا، کہتا ہے مہاراج ریلیکس، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ کہتا ہے بیربل تو کیا پاگل ہو گیا ہے؟ کیا بول رہا ہے؟ میں تجھے اپنا سمجھتا تھا اور کیسی بیکار کی بات کر رہا ہے۔ ایک کام کرو سپاہیوں، وید کو چھوڑو، پہلے اس بیربل کو لے جاؤ، لے جا کر کے الٹا لٹکا دو اس کو پوری رات کے لیے اور اس کو کوڑے مارتے رہنا اور صبح صبح پھانسی دے دینا۔ لے جاتے ہیں بیربل کو۔ ادھر سے اکبر اکیلا شکار پہ چلا جاتا ہے، اس کو کچھ آدی واسی پکڑ کے لے جاتے ہیں اور الٹا ٹانگ دیتے ہیں، اور وہاں آدی واسیوں کا ڈانس چل رہا ہے۔ اتنے میں ایک آدی واسی کی نظر پڑتی ہے اس کے انگوٹھے کی طرف، کہتے کہ ارے یار یہ تو اشدھ ہے، اس کی ہم بلی نہیں چڑھا سکتے، چھوڑ دو اس کو۔ اکبر کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب اکبر رو رہا ہے، صبح کا ٹائم ہو چکا ہے، اس کو لگتا ہے کہ اب تک تو بیربل کو پھانسی لگ گئی ہوگی، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، بیربل بیربل بیربل، بھاگتا ہوا آ رہا ہے۔ آ کے دیکھتا ہے کہ بیربل کو بس پھانسی لگنے ہی والی ہے، رسی لگ چکی ہے۔ جا کر کے بیربل کے پیر پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے بیربل مجھے معاف کر دو، تم ٹھیک کہتے تھے، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، دیکھو آج تمہاری وجہ سے میں زندہ ہوں اور مجھے دیکھو کتنا گھٹیا انسان ہوں، میں نے تمہارا کیا حال بنا دیا۔
तो बीरबल टूटी फूटी हालत में बोलता है, कहता है नहीं महाराज, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अकबर एकदम चौंक जाता है, कहता है बीरबल तू क्या पागल है क्या बोल रहा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें क्या अच्छा है? कहता है महाराज इसमें ये अच्छा है कि अगर मैं आपके साथ गया होता तो वो लोग मेरी बलि चढ़ा देते। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज की कहानी आप सबको बेहद पसंद आई होगी। हमारे साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। मिलते हैं अब एक नई कहानी के साथ।